السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل 9th کلاس۔ اب نیکسٹ ٹاپک جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ہومیوسٹیسس، اور یہ ہمارے اس 5th چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہومیوسٹیسس جو ہے یہ کیا ہے؟ ہومیوسٹیسس جو ہے وہ کسی بھی جاندار کا اپنے بیرونی ماحول میں تبدیلیوں کے باوجود اندرونی ماحول کو برقرار رکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ اس میں ہومیوسٹیسس میں جسم کا درجہ حرارت بھی آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم انسان میں دیکھیں تو انسان کا درجہ حرارت جو ہے وہ باہر جتنی مرضی سردی ہو جتنی مرضی گرمی ہو وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹیمپریچر میں کوئی چینج نہیں آتی۔ پھر بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، خون میں شوگر کی سطح جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے، پھر تذابیت یعنی پی ایچ وغیرہ، یہ ہومیوسٹیسس کی ایگزامپلس ہیں۔ ہومیوسٹیسس جو ہے وہ اہم کیوں ہے؟ تو اس کو 1 بائی 1 ہم پوائنٹس کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ میں نے ادھر آپ کے سامنے اس کے پوائنٹس بنا لیے ہیں سیل کے درست کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں سیل اس وقت کام کریں گے جب ان کو مناسب درجہ حرارت، مناسب پی ایچ، مناسب نمکیات، گلوکوز، آکسیجن لیول جو ہے وہ مناسب ملے گا، ٹھیک ہے، تو تب وہ کام کر سکیں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ سیل کو درست کام کرنے کے لیے ہومیوسٹیسس بہت اہم ہے۔ اس کے بعد جسم کا درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ بھی ہومیوسٹیسس بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جب ہم کوئی سخت محنت کرتے ہیں تو ہمارے مسلس میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، تو اس ٹائم جو ہے ہومیوسٹیسس کس طرح کام کرتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ درجہ حرارت کنٹرول کرنے والے مرکز جو پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈز ہیں ان کی طرف پیغام بھیجتا ہے اور جسم میں پسینہ پیدا ہوتا ہے، اور جب پسینہ پیدا ہوتا ہے تو جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر جسم کا درجہ حرارت گر جائے تو اس کے لیے دماغ کیا کرتا ہے، وہ مسلس کو پیغام بھیجتا ہے اور کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے جسم میں کپکپاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے سردیوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے درجہ حرارت پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے خون میں گلوکوز کی سطح برقرار رکھنے کے لیے، تو خون میں گلوکوز کی سطح برقرار رکھنے کے لیے فار ایگزامپل ہمارا جو لبلبہ ہے وہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 ہارمونز گلوکاگون اور انسولین جو ہے وہ شوگر کی مقدار کو کنٹرول میں رکھتا ہے، کم کرتا ہے، اور گلوکاگون جو ہے وہ اس کو بڑھاتا ہے، یعنی دونوں مل کر ہومیوسٹیسس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلس کو آکسیجن کی فراہمی کے لیے ہمارے لنگز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور لنگز جو ہیں وہ دیکھیں باہر سے جو ہے آکسیجن وہ اندر آتی ہے اور لنگز میں آ کر آکسیجن بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بلڈ سے باہر نکال دی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ اس ڈائیگرام میں بھی یہ دیکھ لیں جسم کا نارمل ٹیمپریچر ہے۔ جب جسم کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سے بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھیں پسینے والے گلینڈز جو ہیں، یہ ایک سکیچ کے ذریعے آپ کی بک میں ایک سکیچ کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب دیکھیں جسم کا ٹیمپریچر اگر 37 ڈگری سے کم ہو جاتا ہے تو پھر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور پھر جسم کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھ کر 37 پہ آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ جو پینکریاز ہے یا لبلبہ ہے وہ جسم میں جو ہے وہ ایک ہارمون انسولین خارج کرتا ہے جو کہ گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح آکسیجن لیول کو دیکھیں تو جو ہے آکسیجن لیول جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے تنفس کی رفتار جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دل کی دھڑکن جو ہے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح سے مسلس کو زیادہ آکسیجن اور خوراک فراہم کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ بچوں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہومیوسٹیسس میں آرگن سسٹمز کا کردار، کہ ڈفرینٹ آرگنز جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بک میں 1 بائی 1 ہے، اس کو پہلے یہ دیکھیے ایک سکیچ کے ذریعے سے ڈفرینٹ جو سسٹمز ہیں ان کو ایک سکیچ کے ذریعے سے میں نے آپ کے لیے ایزی کر کے بیان کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جیسے سب سے پہلے نروس سسٹم اینڈ اینڈوکرائن سسٹم ہے۔ تو نروس سسٹم کیا کرتا ہے؟ یہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے،
ٹھیک ہے. پھر سانس لینے کے عمل کو، میٹابلزم کو، ان کو جو ہمارا نروس سسٹم ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. پھر اس کے بعد ریسپیریٹری سسٹم آ جاتا ہے. تو ریسپیریٹری سسٹم جو ہے وہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. پھر آگے کارڈیو ویسکولر سسٹم آ جاتا ہے. یہ جسم کے درجہ حرارت اور جو ہے پی ایچ کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام سیلز اپنے افعال کے لیے ضروری مادے حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈائجسٹیو سسٹم ہے. تو ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے وہ غذائی اجزاء کی مناسب تقسیم میں اہم کردار ادا کرتا ہے. پھر مسلس کا سسٹم آ جاتا ہے. مسلس کا سسٹم اور اسکیلیٹن سسٹم جو ہے وہ جسم کی پوزیشن کو جو ہے وہ برقرار رکھتا ہے کہ جسم جو ہے وہ اسٹریٹ رہے. پھر سہارے کو اور نقل و حرکت کو. ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی جاندار جب نقل و حرکت کرتا ہے تو وہ کس کے ذریعے سے کرتا ہے؟ وہ مسلس کے سسٹم کے ذریعے سے کرتا ہے. اس کے بعد یورینری سسٹم ہے. یورینری سسٹم جو ہے یہ دیکھیں بیکار مادوں کا خاتمہ کرنے کے لیے، پانی اور نمکیات کا توازن قائم کرنے کے لیے یورینری سسٹم میں جو ہمارے کڈنیز ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. خوراک کا حجم، خون کا حجم جو ہے اس کو برقرار رکھنے، خون کا بلڈ پریشر، پھر خون میں پی ایچ کی سطح کو برقرار رکھنا. تو اس میں ہمارے کڈنیز جو ہیں، یورینری سسٹم پورا بھی اور کڈنی اسپیشلی جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹیگومنٹری سسٹم. انٹیگومنٹری سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جسم کو بیرونی عوامل سے بچاتا ہے. پسینے کے ذریعے سے جسم کا درجہ حرارت کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا آج، ہومیوسٹیسس. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ یہ چیپٹر بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ ٹاپک بھی ختم ہو جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کمنٹس میں کوسچن کے ذریعے سے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. میری اس ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.